اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں آپ کے سامنے کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ بیان نہیں کروں گا۔ ویڈیو جب یہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس پر تبصرہ بھی کریں، اور تبصرہ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس سے نئی راہیں کھلتی ہیں، نئے زاویے سامنے آتے ہیں اور مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، اس کی منشا کیا ہے اور کیا بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں بات سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، کوئی تسنن نہ ہو، کوئی لفظوں کی ریپیٹیشن نہ ہو، یعنی بار بار لفظ بدل کر وہی بات بار بار آپ کے سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے، مجھے علم ہے اس بات کا، اور وقت بھی محدود ہوتا ہے۔ آج کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم بار بار وہی ریپیٹ والے الفاظ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور کوئی نئی بات ہمارے سامنے نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تبصرہ کریں، کمنٹس کریں، وہ بہت ضروری ہے، لیکن سمجھ کر کریں، یہ دیکھ کر کریں کہ وہ مقرر کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کا منشا کیا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا عنوان تھا کہ آپ اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں؟ کیوں بنائی اور یہ اس کا ٹائٹل کیوں رکھا؟ کیونکہ قریش نے یہود سے پوچھا تھا کہ یہودیوں سے پوچھا تھا کہ آپ ایسے سوال ہمیں بتائیے جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکیں۔ تو انہوں نے یہ سوال لیا تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کی تعداد پوچھیں۔ جب سوال تعداد پوچھنے کا تھا اور اس کے جواب میں ہم یہ کہیں کہ قرآن نے اصحاب کہف کی تعداد نہیں بتائی، تو کیا یہ اس کے مطابق ہوگا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں بہت تھوڑے جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا قرآن شریف نے ان کے سوال کا مکمل جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ یہ تھا میرا موضوع، اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان میں، یہود میں، یہ بات پائی جاتی تھی کہ اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہہ رہے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہہ رہے 7 اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ ان یہود کے یہ مسائل تھے، وہ اس بات کو مانتے تھے اور مختلف ہی تھے اس میں، وہ یعنی ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ وہی بات قرآن شریف نے دہرا دی، یعنی جس کا سوال تھا وہی بات قرآن شریف نے دہرا دی کہ تم یہ کہتے ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اصل فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، میں نے ان کے سوال کا قرآن شریف کا انداز بتایا تھا کہ قرآن شریف نے کس انداز میں ان کے سوال کا جواب دیا تھا۔ ایک صاحب نے اعتراض کر دیا، حق بنتا ہے ان کا اعتراض کریں، کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ تم ان کی تعداد نہیں جانتے، بہت کم جانتے ہیں، اور ساتھ میں فتویٰ بھی لگا دیا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میرے بھائیو، بات یہ نہیں ہوتی، حوصلہ رکھنا ہوتا ہے، بات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو جو وہ مقرر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی کمی خیال کرتے ہیں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں تاکہ آئندہ اس کمی کو دور کیا جا سکے۔ جس کا اگر میرے کسی موضوع میں، میرے کسی بیان میں ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں بلا حیل و حجت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، کیونکہ علم ضد کا نام نہیں ہوتا، علم سمجھنے کا ہوتا ہے اور سیکھنے کا نام ہوتا ہے۔
जब जहाँ जिद आ जाती है वहाँ से इल्म भाग जाता है, वहाँ इल्म का कोई काम नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, सवाल करना, तबसरा करना ये बहुत ही ज़रूरी है। और वो बंदा खुशकिस्मत है, वो मुकद्दर खुशकिस्मत है जिसकी वीडियोस को देखकर उस पर तबसरा करता है और उस पर सवाल पैदा करता है। वो बहुत, मैं ये समझता हूँ कि वो एक अच्छा मुकर्रर है और उसकी बात लोगों को समझ आ रही है। लेकिन बात यही है, अगर आप कमेंट करेंगे, तबसरा करेंगे, तो पहले उस बात को समझिए कि कहने वाला कह क्या रहा है। अगर उस बात में आपको कुछ फर्क नजर आता है, कोई कमी बेशी नजर आती है, तो जरूर तबसरा कीजिए। लेकिन खुदारा ऐसा ना कीजिए कि आप वीडियो पूरी मुकम्मल देखे भी ना, उसको समझे भी ना, और उस पर तबसरा भी कर दें और साथ ही साथ फतवा भी जारी कर दें। ये इल्म की बातें नहीं हैं। इल्म हौसला सिखाता है, समझ सिखाता है, दूसरे की बात पर गौर करना सिखाता है। खुदारा बर्दाश्त पैदा कीजिए और दूसरे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप कमेंट न कीजिए, तबसरा न कीजिए, ज़रूर कीजिए। जैसा मैंने पहले ही कहा है, अगर आप तबसरा करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उस मुकर्रर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उसके मौजू को उसको सुना जाता है और उसको समझा जाता है। लेकिन बात वही है, तबसरा कीजिए, खुशी से कीजिए, लेकिन मौजू को समझकर और उस मुकर्रर की बात को जानकर वो कहना क्या चाहता है और किस अंदाज से कह रहा है। उसमें मैंने इब्ने अब्बास की एक रवायत का भी बयान किया था कि उन्होंने बयान किया था कि मैं उनमें से शामिल हूँ जो ये जानते हैं कि असहाबे काफ़ी तौरात कितनी थी। उस मेरे दोस्त ने अगर वो आयत मुबारका जो पेश की है, तो फिर इसको कहाँ रखेगा जो वो कह रहे हैं कि मैं उनमें शामिल हूँ कि जो असहाबे काफ की तादाद को जानते हैं। मेरे भाई, आखिर में मैं यही कहूँगा, तबसरा कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले उस बात को समझिए, सोचिए, और इस पर अगर आपको नज़र आता है कि उसमें कमी बेशी है या कोई अच्छाई है तो उसको बयान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। आज मैंने आपके सामने सिर्फ तबसरा कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लेकिन वीडियो देखिए, उसको समझिए और फिर कमेंट्स कीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।